غسل کے ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلی سلائڈ جو غسل کے حوالے سے بھی ہمارے پاس ہے وہ یہی ہے کہ نو کمپرومائز آن رانگ غسل. ہم نے لاسٹ کلاس میں اس بات کو ڈسکس کیا تھا وضو کے حوالے سے، اور آپ کو بتایا تھا کہ طہارت کے معاملے میں شریعت کا مزاج بڑا سخت ہے، لہٰذا وضو پر بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے اور غسل پر بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یہ وہ بیسکس ہیں کہ جس کا سیکھا جانا انتہائی ضروری ہے. اگر انسان کو نہیں معلوم ہاؤ ٹو پرفارم وضو اینڈ ہاؤ ٹو ڈو غسل، تو کئی ساری عبادتیں اس کی ایسی ہیں جو سمجھ لیجئے کہ پرابلم میں آ جائیں گی، اور وہ ان ساری عبادتوں میں پرابلم میں آ جائے گا. میجر عبادتوں میں ممکن ہے کئی ساری بڑی بڑی غلطیاں بھی انسان کی معاف ہو جائیں، لیکن وضو اور غسل کے اندر یوزولی جو ہے وہ غلطی معاف نہیں ہوتی ہے. جو ہمارے پاس عناوین ہیں ان میں واجب غسل ہے، احکام غسل جنابت ہے، طریقہ غسل ہے اور احکام غسل ہے. واجب غسلوں کی جو فہرست ہے ہمارے پاس، نا لوک اب اس کو تھوڑا سا ہم تھوڑا وارم اپ ہو جائیں جلدی سے، اور وی آر اباؤٹ ٹو اسٹارٹ دا مین ٹاپک. دیکھیے شریعت میں انسان پر غسل بلا وجہ واجب نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان پر غسل واجب ہوگا. اچھا، غسل واجب ہوگا کا مطلب کیا ہے؟ واجب ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان عبادتوں کو انجام نہیں دے سکتا غسل کیے بغیر کہ جن عبادتوں کے لیے غسل کرنا ضروری ہے. وہ ان عبادتوں کو انجام نہیں دے سکے گا، لہٰذا اگر وہ اس عبادت کو انجام دینا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ غسل کر لے. نمبر ایک جو سب سے پہلا غسل ہے وہ ہے غسل جنابت، دا موسٹ امپورٹنٹ، اور یہ سمجھ لیجئے کہ بہت زیادہ پیش آنے والا مسئلہ. نمبر ٹو غسل میت. یہ غسل بھی ہر ایک نے کرنا ہے. زندگی میں ایک ہی چوائس ملتی ہے، لیکن اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا، آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ آرام سے مر جانا ہے. غسل جو ہے وہ دوسرے آپ کو دیں گے. اور یہ بظاہر تو ایک غسل لکھا ہے غسل میت، لیکن ہوتے ہیں 3 غسل مکمل پروٹوکول کے ساتھ. آپ کو نہلایا جائے گا، جس میں پہلے آپ کو جو ہے وہ بیری کے پتے ملے ہوئے پانی سے نہلایا جائے گا. بیری کے پتے، آج کل تو خیر اب ڈٹرجنٹ کا دور ہے، ورنہ ایک زمانے میں یہی بیری کے پتے ایک بہترین ڈٹرجنٹ کا کام کرتے تھے اور میت کی باڈی کو کمپلیٹلی واش آؤٹ کر دیتے تھے. اس کے بعد دوسرا غسل دیا جاتا ہے کافور سے، نیفتلین، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ میت کی باڈی میں پوری باڈی اس کی معطر ہو جاتی ہے، خوشبودار ہو جاتی ہے. اینڈ دا فائنل غسل اس کو دیا جاتا ہے خالص سادے پانی سے. اس کے بعد اس کو 3 پیس سوٹ دیا جاتا ہے جس کو ہم کفن کہتے ہیں. اینڈ دین فائنلی اس کو جو ہے وہ روانہ کر دیا جاتا ہے اس کے خالق حقیقی کے پاس. اینڈ فرینڈز، یہ وہ سفر ہے جو زندگی میں ہر ایک کو کرنا ہے. ایک مرتبہ پیغمبر اکرم ایک جنازے میں شریک ہوئے، جب سب کچھ کر لیا، نماز جنازہ بھی ہو گئی، میت کو دفن بھی کر دیا، قبر بھی تیار ہو گئی، تلقین ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، جب وہاں سے جانے لگی تو ایک جملہ پیغمبر نے کہا، لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ If you want to do something, please do for that place. ہر ایک کون، کسی کے پاس چوائس نہیں ہے، ہر ایک کو جانا. خیر، اس کے بعد جناب علی اگلا غسل ہے غسل مس میت. یہ وہ شخص غسل کرتا ہے مس میت جو کسی میت کو غسل دے رہا ہوتا ہے، اور میت کو جو مس کرتا ہے تو اس پر ایک غسل واجب ہوتا ہے جس کا نام ہے غسل مس میت. نمبر 4 نظر، قسم اور عہد کی وجہ سے واجب ہونے والا غسل. اسلام میں اس بات کی چوائس ہے کہ کوئی شخص یہ منت مان لے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں غسل کروں گا، مثلا غسل جمعہ کروں گا، یا قسم کھائے کہ مثلا اگر میں نے جو ہے وہ فلاں کام کیا تو میں غسل کروں گا.
یا خدا سے عہد کرے کہ میں خدایا عہد کرتا ہوں کہ ہر جمعے کے دن مثلاً غسل کروں گا، اگر ایسا کام کیا، اس نے ایگریمنٹ کیا، اللہ سے یہ قسم کھائی، اللہ کی قسم، تو پھر غسل واجب ہو جاتا ہے اور وہ انسان کو غسل کرنا پڑتا ہے۔ 5، 6 اور 7 یہ تینوں غسل لیڈی سے ریلیٹڈ ہیں، غسل حیض، غسل نفاس اور غسل استحاضہ، جن پر خواتین کے اسپیشل سیشنز میں یوزولی لیڈی انسٹرکٹرز یہ ٹاپک ڈسکس کر لیتی ہیں۔ اب آ جائیے احکام جنابت۔ تھوڑا سا ہم نے اس کو اسپریڈ کیا ہے، تھوڑا سا صرف پھیلا کے اس مسئلے کو لیا ہے تاکہ بات تھوڑا سا کلیئر ہو جائے۔ وہ شخص جو جنب ہو جائے اس پر غسل جنابت واجب ہے، یہ ایک سمپل سا اسٹیٹمنٹ ہے ہمارا، جو شخص بھی جنب ہو جائے گا اس پر غسل جنابت واجب ہو جائے گا۔ بٹ دا کوشچن از دیٹ کہ ایک شخص جنب کیسے ہو، یعنی کون سی وہ کیفیت ہے جب انسان جنب ہو جاتا ہے؟ تو انسان دو چیزوں سے جنب ہوتا ہے۔ نمبر 1 جماع، it means the sexual relations between the male and female, and especially the word jama stands for intercourse. تو اگر مرد اور عورت آپس میں جمع کریں، اس کی ڈیٹیلز ہیں پھر، and it's not possible for us to go in the details، تو مرد پر اور عورت پر دونوں پر غسل جنابت واجب ہو جائے گا۔ ایک یہ صورتحال ہے۔ اور نمبر 2 منی کے خارج ہونے سے، خواہ وہ نیند کی حالت میں نکلے یا بیداری میں، کم ہو یا زیادہ، شہوت سے نکلے یا بغیر شہوت کے، اختیار سے نکلے یا بغیر اختیار کے۔ ایک لفظ کا اور اضافہ کیا جا سکتا ہے یہاں پر کہ چاہے مرد کے بدن سے نکلے چاہے عورت کے بدن سے۔ ائمہ طاہرین کے دور سے، بلکہ جب سے انسانیت کی تاریخ چل رہی، ان مسائل پر ڈسکس ہوتا رہا ہے۔ ایک بڑی عجیب سی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں دین کی بات ہو رہی ہے، جہاں احکام شریعت کی بات ہو رہی ہے، جہاں خدا و رسول کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر غسل کی باتیں 6 معنی دارت، ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا یہ ہم گویا دین سے نکل گئے، یا جناب علی ہم غیر اخلاقی باتیں کر رہے ہیں، یا غیر دینی یا غیر شرعی باتیں کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ ائمہ طاہرین کی روایات کو دیکھیے تو احادیث کا ایک بہت بڑا سیکشن ہے جو طہارت کے ان مسائل کو کور کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ خواتین بھی آیا کرتی تھیں ائمہ طاہرین کے پاس مسائل پوچھنے کے لیے، مرد حضرات بھی جایا کرتے تھے، اور بڑا ڈیٹیل میں ڈسکس ہوا ان ٹاپکس کے اوپر، اور ائمہ طاہرین نے کسی مقام پر بھی کسی کو ڈانٹ کے بھگا نہیں دیا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، کیا پوچھ رہے ہو، بلکہ ڈسکس کیا، امام نے سالو کیا پرابلمس کو۔ تو بہرحال کچھ حد تک جو بنیادی باتیں ہیں اگر صحیح سوچ سے معلوم ہو جائیں گی نوجوانوں کو، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ ڈسٹرب نہیں ہوں گے، کم سے کم ڈسٹرب ہوں گے۔ بعض سچویشنز انسان کی زندگی میں ایسی ہوتی ہیں، اسپیشلی بالغ ہونے کے بعد، جہاں پر کسی بھی وجہ سے، چاہے حلال چاہے حرام، میں اس کی خدا نخواستہ حرام کی پرمیشن نہیں دے رہا ہوں، بٹ آئی وانٹ ٹو ڈسکس، انسان پر کیفیت کچھ اس طرح کی آتی ہے کہ انسان ایک ایکسٹریم لسٹ کی کیفیت میں آ جاتا ہے، شہوت کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ اب چاہے وہ اس کے اختیار سے تھا یا اختیار سے نہیں تھا، چاہے وہ سو رہا تھا چاہے جاگ رہا تھا، تو انسان کے مقام پیشاب سے کچھ رطوبت نکلتی ہیں۔ The problem is same with the ladies and gents۔ ممکن ہے خواتین میں اس کی پریکٹیکلی بہت کم ہوتا ہو، ایسا مائٹ بھی زیادہ ہوتا ہو۔ اگر بہرحال مرد یا عورت لسٹ کے عالم میں اپنے واٹرز کو ریلیز کرتا ہے، اپنے منی کو ریلیز کرتا ہے، تو بہرحال اس پر غسل واجب ہو جائے گا اور وہ جنابت کے عالم میں ہے۔ غسل جنابت بجائے خود مستحب ہے، دیکھیے اٹ سیلف غسل جنابت واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک شخص جنوب ہو گیا، اٹ ڈزنٹ مین کہ اب فوری طور پر غسل کرنا واجب ہے، اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہے۔ He can delay for an hour or two، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 10 گھنٹہ ڈیلے کر سکتا ہے،
ہاں جب نماز پڑھنا چاہے گا تو واجب ہے کہ غسل کرے پھر نماز پڑھیں، یعنی نماز نہیں پڑھ سکتا بغیر غسل کے. تو فرض کرنے کی جنابت کے بعد نماز کا وقت آنے میں بھی مثلا 10 گھنٹے، ٹھیک ہے 10 گھنٹے تک ڈیلے کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. اچھا اگر 10 گھنٹے تک ڈیلے نہیں کیا اور اسی وقت غسل کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو مستحب کی نیت کرنا، بین مانا کہ اب تک غسل واجب ہی نہیں ہوا. تو اب یہ ایک پرابلم شروع ہو جائے گا کب غسل واجب ہے کب غسل واجب نہیں ہے. تو اس کا اگلا سولوشن ہم نے بڑا سمپل لکھا ہے اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ غسل میں واجب یا مستحب کی نیت ضروری نہیں شریعت سے. آپ اس چکر میں پڑھیں ہی مت کہ غسل واجب یا مستحب، آپ صرف کہیں قربتاً الی اللہ. قربتاً الی اللہ اٹ مینس اللہ کے حکم کو انجام دینے کے لیے. جب آپ کہتے ہیں قربتاً الی اللہ تو خود بخود وہ ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے جو آپ پر آئی ہے. اب اس سے پہلے کہ ہم غسل کے باقاعدہ طریقے کو ڈسکس کریں، جنابت کی وجہ سے کچھ چیزیں مزید احکام انسان پر آ جاتے ہیں. یعنی دیکھیے ایک پروسیس ہو گیا جنابت کا پروسیس جہاں انسان جنب ہوا، چاہے وہ جماع سے، چاہے وہ احتلام سے نائٹ فال، چاہے اس کے بدن سے کسی پروسیس سے معنی نکلے. اب جب یہ جنب ہوا اس وقت تک جب تک یہ غسل نہیں کر لیتا شریعت کچھ ریسٹرکشنز اس پر لگا رہی ہے. کچھ کام تم نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک کہ تم غسل نہیں کر لیتے. تو 5 چیزیں ہیں جو جنوب شخص پر حرام ہیں. میں نے کوشش کی ہے کہ علماء کے فتاوا کو ایک ساتھ جمع کر لوں اور آپ کو الگ الگ مراجعین کا نام نہ بتانا پڑے. لیکن کچھ چیزیں ممکن ہے ایک آدھ جملہ ایسا ہو جو کسی مرجع کی طرف سے اجازت ہو لیکن باقی کی اجازت نہیں تو میں نے اس کو حرام لکھ دیا ہے. لیکن ایسی چیزیں کہ اگر آپ پریکٹس کر لیں گے ان چیزوں کی تو پھر you will become used to with the issues. اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کے الفاظ، اللہ تعالیٰ کے نام خواہ کسی بھی زبان میں ہو، اللہ تعالیٰ کے نام سے مراد لفظ اللہ اور باقی ناموں سے مس کرنا. احتیاط یہ ہے کہ انبیاء، ائمہ اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ناموں سے بھی اپنا بدن مس نہ کریں. لوگ یہاں پر چھونا نہیں ہے، مس کرنا ہے. چھونے میں کانسیپٹ ہے ہاتھ کا، مس کرنے میں کانسیپٹ ہے پورے بدن کا. بعض لوگ مثلا لاکٹ استعمال کرتے ہیں اس پہ لکھا ہوا ہے اللہ اور وہ جسم کی کھال سے لگ رہا ہے، جنابت کے عالم میں حرام ہو رہا ہے. کسی نے انگوٹھی پہنی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا مثلا اللہ یا کوئی آیت لکھی ہوئی ہے. فرض کے لیے کسی نے تعویذ ایسا باندھا ہوا ہے جو اوپن ہے اور اس پر قرآن کی کوئی آیت لکھی ہے اور وہ ہاتھ پہ مس ہو رہی ہے. یا مثلا قرآن آپ کے سامنے آ گیا اور آپ کا بے اختیار دل چاہا کہ آپ قرآن کو بوسہ دیں اور اس جگہ کو آپ بوسہ دے رہے کہ جہاں پر قرآن کی کوئی آیت یا بسم اللہ یا کچھ اور لکھا ہوا تو یہ حرام ہو جائے گا 100%. اس لیے کہ چاہے لب مس کرنا وہ بھی حرام ہے، چاہے ہاتھ مس کرنا وہ بھی حرام ہے، چاہے انگوٹھی کی صورت میں فرض کریں انگلی مس ہو رہی ہو وہ بھی حرام ہے، چاہے جو ہے وہ بدن کا کوئی اور حصہ مس ہو رہا ہو حرام ہے. نمبر 2 مسجد الحرام اور مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جانا، خواہ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل آئے، جسٹ انٹر ہونا بھی حرام ہے. یہ ان کو پیش آئے گا مسئلہ جو مکہ مدینہ میں زیارتوں کے لیے جاتے ہیں، عمرے کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں یا ویسے وہاں پر رہتے ہیں. کراچی میں رہنے والوں کا مسئلہ نہیں ہے. ان کے علاوہ دوسری مسجدوں میں ٹھہرنا، پڑاؤ ڈالنا، ٹھہرنا حرام ہے. لیکن اگر ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل آئے تو کوئی حرج نہیں. اب دیکھیے بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے. اچھا سیم خواتین میں جو مینسس پرابلمز ہیں اس میں بھی یہی چیزیں حرام ہیں اور یہی بینیفٹس وہاں پر بھی مل جائیں گے. دوسری کسی مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے لیکن اگر ایک دروازے سے انٹر ہو کر دوسرے دروازے سے نکلنا ہے تو حرج نہیں ہے. مثلا فرض کر آپ اسلام آباد گھومنے کے لیے گئے، شاہ فیصل مسجد کی باری آئی. سپوز ہم کر لیتے ہیں کہ ایک مرد یا ایک جنابت کے عالم میں یا کوئی خاتون مثلا مینسس کے عالم میں، اپنے آپ کو ڈسکلوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دروازے سے داخل ہو مسجد کے اور دوسرے دروازے سے نکلیں، اور ضرور نہیں دوسرا دروازہ نزدیک کا ہی دروازہ ہو، اب دور ترین دروازے سے نکل سکتے ہیں. ہاں مسجد میں گھومنے بھی کی اجازت نہیں ملے گی، بس ایک سے داخل ہو اور دوسرے سے نکل جائیں، چاہے وہ دوسرا لاسٹ دروازہ ہی کیوں نہ ہو. دوڑنا ضروری نہیں ہے، بھاگنا ضروری نہیں ہے، جلدی چلنا ضروری نہیں ہے، نارمل سپیڈ سے نکلیں. ہاں ٹھہرنا حرام ہے، ٹھہر نہیں سکتے مسجد کے اندر. مثلا ٹھٹا گئے، لاہور گئے، بادشاہی مسجد وزٹ کرنے گئے، ٹھیک ہے
Even if you are in the najasat position, you can enter in the masjid, but you have to come out from the next door. ائمہ طاہرین کے حرم میں ٹھہرنا بھی حرام ہے، ٹھہر نہیں سکتے وہاں پر بھی. ائمہ طاہرین کے حرم میں بھی یہی بینیفٹ حاصل کیا جا سکتا ہے. فرض کریں انسان زیارتوں پہ گیا، اسپیشلی لیڈیز کو مینسز کے عالم میں ٹھہرنا حرام ہے. ایک دروازے سے جا کر دوسرے دروازے سے نکلا جا سکتا ہے، اس دوران امام کی زیارت بھی پڑھ لی جائے، سلام بھی کر لے جائے امام کو، یہ بینیفٹ حاصل کیا جا سکتا ہے. نمبر 4، کسی چیز کو مسجد میں رکھنے کے لیے یا کسی چیز کو مسجد سے اٹھانے کے لیے داخل ہونا. یعنی آپ مسجد میں داخل تو ہو گئے ایک دروازے سے جا کر دوسرے دروازے سے نکلنے کے لیے، بٹ ایڈیشنل کام ایون یہ بھی نہیں کر سکتے کوئی چیز رکھ دیں یا کوئی چیز اٹھا لیں، پرمیشن نہیں ہے. نمبر 5، ان آیات میں سے کسی آیت کا پڑھنا جن کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے. 4 آیتیں ایسی ہیں قرآن میں جن کو پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے. ہمارے جو عام طور پر قرآن ہے ان میں لکھا ہوتا ہے واجب سجدہ، لہٰذا میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. ان آیتوں میں سے کسی آیت کا پڑھنا حرام ہے. ان 4 آیتوں کو نکالنے کے بعد قرآن میں جتنی آیتیں ہیں ساری کی ساری پڑھنا جائز ہے. Now look، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہاں پر آنے کے بعد ہم ایک کوشچن ریز کرتے ہیں اور اس کا آنسر دیتے ہیں. کوشچن کیا ہے؟ بہت سارے کوشچن ہیں جو آپ لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوں گے. اچھا یہ بتائیے جنابت کے عالم میں مثلا زیارت عاشورہ پڑھنا جائز ہے؟ ایک کوشچن ہے. نجاست کے عالم میں مثلا مجلس سننا جائز ہے؟ یہ دوسرا کوشچن ہے. نجاست کے عالم میں مثلا نوحہ پڑھنا جائز ہے؟ تیسرا کوشچن ہے. نجاست کے عالم میں مثلا جلوس میں جانا جائز ہے؟ چوتھا کوشچن ہے. اینڈ لاٹ آف کوشچنس آپ کے ذہن میں آتے رہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں حلال ہیں کہ حرام ہیں. ہر ایک کا جواب یہ کہ حلال ہے. آپ صرف ایک چیز چیک کریں، ان 5 چیزوں میں کہیں پر ہے وہ چیز؟ اگر ان 5 چیزوں میں کہیں ہے تو حرام، ادروائز حلال. پھر چاہے کوئی بھی کام ہو وہ حلال ہے. صحیفہ کاملہ پڑھنا چاہیں، مفاتیح الجنان پڑھنا چاہیں، علم اٹھانا چاہیں، مجلس میں جانا چاہیں، نوحہ پڑھنا چاہیں، ماتم کرنا چاہیں، سب کچھ حلال ہے. ہاں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بے حرمتی ہو رہی ہے تو بہتر ہے کہ آپ اوائڈ کریں، مقدسات دین کا آپ احترام کریں. یہ انتہائی اچھی ہیبٹ ہے، بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ اگر آپ نے فرض کرنے کیا تو حرام ہو گیا، گناہگار ہو گئے. ہمارے ساتھ معاشرے میں 2 طرح کے مسائل ہیں اور ان دونوں کو سمجھنا ضروری ہے. ایک یہ ہے کہ ایک انسان مقدسات دین کا احترام کرنا چاہتا ہے، ضرور احترام کرے. دوسرے کو فقہی مسئلہ معلوم ہے، وہ کسی وجہ سے دوسرا بینیفٹ لینا چاہتا ہے تو دوسرے کو بینیفٹ لینے دیں. نہ آپ غلط کر رہے ہیں اگر احتیاط کر رہے ہیں، نہ دوسرا غلط کر رہا ہے اگر وہ مجلس میں جا رہا ہے. اگر آپ محسوس کرتے ہیں نجاست کے عالم میں نہیں جانا چاہیے امام بارگاہ میں، بہت اچھی بات ہے، نہ جائیں، لیکن کسی ایسے پر انگلی نہ اٹھائیں جو جا رہا ہے مجلس کے اندر. اگر آپ مجلس میں جا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، کسی ایسے پر انگلی نہ اٹھائیں جو مجلس میں نہیں جا رہا ہے. جو نہیں جا رہا وہ اپنے مقام پر صحیح کر رہا ہے، ایک احترام کرنا چاہ رہا ہے، ایک ریسپیکٹ دینا چاہ رہا ہے امام بارگاہ کو، ٹھیک ہے اچھی بات ہے. جو جا رہا ہے وہ فقہی مسئلے کا بینیفٹ لینا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے. یہ چیزیں آپس میں کلیش کروانے کے لیے نہیں ہے، اتفاقاً یہ چیزیں آپس میں لوگوں کو جوڑنے کے لیے تاکہ پتہ چل جائے کہ کوئی بھی غلط نہیں کر رہا. تو بہرحال ان 5 چیزوں میں سے جو چیز ہوگی وہ حرام ہوگی، اس کے علاوہ ہر چیز حالت نجاست میں حلال ہے. اچھا کچھ چیزیں جو حلال ہیں لیکن مکروہات میں شامل ہیں، یعنی خدا نے پسند نہیں کیا، پرمیشن دے دی، ان کا بہتر ہے کہ نہ کرو. تو 9 چیزیں ایسی ہیں جو جنوب شخص کے لیے مکروہ ہیں. 1 and 2 کھانا اور پینا یہ مکروہ ہے، لیکن وضو کر لے یا ہاتھ دھو لے تو مکروہ نہیں ہے. اگر کوئی چیز کھانا ہی چاہتے ہیں غسل کرنے سے پہلے، نجاست میں آنے کے بعد، جنابت میں آنے کے بعد کوئی چیز پینا ہی چاہتے ہیں، چاہے پانی کا گلاس ہی صحیح، تو بہتر ہے کہ انسان یہ کم از کم وضو کر لے، یہ کم از کم اتنا کر لے کہ ہاتھ دھو لے، تو مکروہ نہیں ہے. 3 ان سوروں کی 7 سے زیادہ آیات کی تلاوت کرنا جن میں واجب سجدہ نہیں ہے. یعنی 4 آیتوں کو چھوڑ کر 7 سے زیادہ، یعنی 7 آیتوں تک اگر آپ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، حرج نہیں. 7 سے زیادہ آیتیں پڑھنا خدا کو پسند نہیں ہے. مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ نہیں دے گا خدا، لیکن اللہ نہیں چاہتا ہے کہ اس حالت میں آپ 7 سے زیادہ آیتیں پڑھیں. تو اگر کوئی شخص نجاست کے عالم میں ہے تو بیٹر آپشن یہ ہے کہ وہ دعائیں پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کو اس وقت چھوڑ دیں. نمبر 4 بدن کا کوئی حصہ قرآن کی جلد، حاشیے
یا حروف قرآن کی درمیانی جگہوں سے مس کرنا جہاں کچھ لکھا ہوا نہیں. آپ ٹائٹل پیپر کو ٹچ کریں جہاں پر قرآن کی کوئی آیت لکھی ہوئی نہیں ہے، یا اس حصے کو ٹچ کریں جہاں آیت نہیں لکھی ہوئی، یا قرآن مجید کے الفاظ جہاں پر لکھے ہوئے اس جگہ کی سائڈز کو آپ ٹچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، حرج نہیں، کر سکتے ہیں، لیکن مکروہ ہے، پسند نہیں خدا کو انسان ایسا کام کرے. نمبر 5، قرآن ساتھ رکھنا مکروہات میں شامل ہے. اگر انسان جنابت کے عالم میں، نجاست کے عالم میں، تو it's better to avoid کہ وہ قرآن میں ساتھ رکھے. نمبر 6، سونا. لیکن اگر وضو کر لے، جنابت کے بعد فرض کریں انسان غسل نہیں کرنا چاہتا، سونا چاہتا، خدا کو پسند نہیں کہ اس حالت میں انسان سوئے. روایتوں میں ہے، خاص طور پر وہ روایتیں کہ جن کا تعلق آخری زمانے سے، ائمہ طاہرین نے، پیغمبر اکرم نے جو آخری زمانے کے حالات کا تذکرہ کیا ہے، بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے، بڑا خوبصورت اور بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. مجھے چونکہ فقہ سے فرصت نہیں ملتی لہٰذا ٹاپکس میں نہیں جا پاتا ہوں. آخری زمانے میں جو بہت ساری انسٹرکشنز دی گئی ہیں مومنین کو، ان میں سے ایک انسٹرکشن جو بطور خاص دی گئی ائمہ طاہرین کی طرف سے کہ دیکھو بابا آخری زمانے میں نجاست کے عالم میں مت رہو. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ناگہانی اموات بہت زیادہ ہوں گے. پچھلے سالوں کا جو زلزلہ تھا اسلام آباد والوں آپ کے ذہنوں میں، نہ جانے کتنے لوگ اس میں نجاست کے عالم میں ہوں گے اور انہیں طہارت کا موقع بھی نہیں ملا اور اسی حالت میں خدا کے پاس پہنچے. ویسے انسان اتنی زیادہ جو ہے وہ ناگہانی اموات ہو رہی ہیں تو بہتر ہے کہ انسان ہمیشہ طہارت کے عالم میں رہے. خاص طور پر اس بات پر اصرار کیا گیا ائمہ طاہرین کی طرف سے کہ آخر دور میں جتنا ہو سکے طہارت کے عالم میں رہو، نجاست کے عالم مت سو. لیکن اگر سونا ہی ہے تو وضو کر لیں، یا اگر پانی ہے ہی نہیں، نہ وضو کر سکتا نہ غسل، تو پھر غسل کے بدلے تیمم کر لے. اس لیے کہ اصل ذمہ داری تو غسل کرنا تھی، وضو کرنا ذمہ داری اصل نہیں تھی، تو غسل کے بدلے تیمم کر لے پھر سو جائے، طہارت نہیں. نمبر 7، مہندی اور اس سے جیسی چیزوں سے خضاب کرنا، بال ڈائی کرنا حالت نجاست میں، اسپیشلی ان خواتین کے لیے جو نجاست کے عالم میں ہوتی ہیں اور جوانی میں اپنے بالوں کو سفید کروانا چاہتی ہیں، بڑھاپے کا انتظار نہیں کر سکتی، تو کم از کم طہارت کا انتظار کر لیں. نمبر 8، بدن پر تیل ملنا، کسی طرح کی بھی کریمز وغیرہ استعمال کرنا اس میں شامل ہو جائے گا، مکروہات میں شامل ہے نجاست کے عالم میں. محتلم ہونے یعنی نیند میں منی نکلنے کے بعد جمع کرنا. اگر ایک شخص محتلم ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا، اینڈ دین فرض کر لیں وہ میرڈ پر کپل ہے اور چاہتے ہیں مثلا کہ اس وقت ازدواجی تعلقات قائم کریں، مکروہات میں شامل ہے، غسل کر لیں اس کے بعد. اور عجیب ائمہ طاہرین نے ڈرایا ہے کہ اگر ایسا حالت میں بچہ اگر ایسا پیدا ہوا ہے ویسا پیدا، اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرانا، خدا کو ذمہ دار مت ٹھہرانا. طریقے غسل چاہے واجب ہو یا مستحب، کئی سارے غسل مستحب بھی ہیں. یہ 7 غسل تو واجب تھے، کئی سارے غسل مستحب ہیں. مثلا جمعے کا غسل ہے، عیدین کا غسل ہے. ائمہ طاہرین کی فرض کریں انسان حرم پہ جا رہے ہیں، کربلا کا امام حسین کی زیارت کا غسل ہے کربلا میں جا کر، احرام کا غسل ہے، مکہ مدینے کا غسل ہے، شب قدر کا غسل ہے. یہ سارے غسل مستحب غسل ہیں. تو چاہے واجب ہو یا مستحب، 2 طریقوں سے انجام دیا جا سکتا ہے. نمبر 1 ترتیبی طریقہ اور نمبر 2 ارتماسی طریقہ. یہ وضو والی بات نہیں ہے کہ ایک ہی طریقہ تھا وضو کرنے کا، غسل کے 2 طریقے ہیں، نمبر 1 ترتیبی اور نمبر 2 ارتماسی. ترتیبی طریقے میں 3 مرحلے ہیں. نمبر 1 سر و گردن دھونا، بدن کا مکمل دایاں حصہ دھونا، اور نمبر 3 بدن کا مکمل بایاں حصہ دھونا. فرسٹ آف آل آپ کو یہ پورا سر و گردن دھونا ہے، سر بھی شامل ہو گیا، گردن بھی شامل ہو گئی، پورا فٹ بال. جہاں انہیں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ جو آپ کے دھڑ پر جو رکھا ہے سر، یہ پورے کے پورے سر کو آپ نے دھونا ہے. اس میں کان شامل ہے، بالوں کا حصہ شامل ہے، فیس شامل ہے، آنکھیں، ناک، کان، داڑھی، ٹھوڑی، یہ سب جناب علی گردن پورا کا پورا مکمل دھونا ہے.